ایج کا آپ نے تذکرہ کیا، خاص کر یہ وہ ایج ہوتی ہے جو فرٹائل بھی ہوتی ہے، فرٹیلیٹی اس کے اندر آئی ہوتی ہے، اور یہ اس ایج کے اندر بہترین ایج ہوتی ہے ایک عورت کے لیے ماں بننے کی. تو اس ایج میں خواتین زیادہ تر ڈائٹنگ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، جو غذا ان کو مل رہی ہوتی ہے اس میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور یہ سنگل فوکس پلان ہوتا ہے، مطلب صرف غذا 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 کم کر دو جتنی کم کر سکتے ہو، اور کسی چیز کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتی. اگر اس چیز کو پراپرلی ایڈریس کرنا ہے یا اس مسئلے پر قابو پانا ہے، مطلب ہر شخص خوبصورت نظر آنا چاہتا ہے، لیکن خوبصورت نظر آنے کا بھی ایک صحیح طریقہ ہوگا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، کیونکہ باڈی امیج ایک دم سے چینج ہوتا ہے اور وہ ہارمونلی ایک دم سے اویئر ہونے لگ جاتے ہیں اپنے چینجز میں اور اپنی خوبصورتی کے، اور اپنی بہت امپورٹنس ہو جاتی ہے ایک دم سے. کیونکہ اس زمانے میں عموماً ٹین ایجرز پڑھائی میں اتنے غرق ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے اور کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی کرنے کا. لیکن بات پھر سے وہیں آ جاتی ہے، اگر آپ شروع سے بچوں کے لیول کے حساب سے تھوڑی سی نیوٹریشن ایجوکیشن انہیں دیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح کے اب اچھے اسکول ہو گئے ہیں جو کہ بہت کریکولم بھی اچھا ہے اور سمجھاتے ہیں، تو شروع سے اگر بچوں کو تھوڑی سی ڈائٹ اور نیوٹریشن ایجوکیشن کے بارے میں انفو دی جائے تو وہ اس چیز سے اویئر ہوں گے کہ خوبصورتی جو ہے وہ آپ کی غذا سے ہی آتی ہے. یعنی ایک تو وہ اس کے جو خدا نے دے دی، اور دوسری وہ کہ جیسے اسکن ہے اور بال ہیں اور یہ سب چیزیں، جب آپ کی غذا اچھی ہوگی تو یہ سب کچھ خود بخود خوبصورت ہوتا جائے گا. دوسری چیز یہ کہ جب غذا بیلنسڈ ہوگی تو اس کے ساتھ ایک نارمل لیول آف ایکٹیویٹی رکھیں، مطلب جیسے بچے فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں. یہ نہیں کہ جیسا اب آج کل کا ٹرینڈ ہے کہ جب اسکول کا کام ختم ہوا، کالج کا کام ختم ہوا تو پھر ٹی وی ہوتا ہے، یا پھر ویڈیو گیمز ہوتی ہیں، یا پھر وہ نہیں ہے تو کہیں ہینگ آؤٹ کرنے چلے گئے تو وہاں بیٹھ کے کچھ کھا لیا. تھوڑا سا فزیکل ایکٹیویٹی، کچھ ٹائپس کی اسپورٹس ہوں، کچھ گیمز ہوں جس میں مزہ بھی ہو لیکن ساتھ میں ایکسرسائز بھی ہو. تو یہ جو کمبینیشن ہے نا ایک اچھی غذا کا اور ایکسرسائز کا، یہ دراصل ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دس میکس یو بیوٹیفل. اور باقی یہ کہ جو ایک بیسک اسٹرکچر اللہ نے سب کو دیا ہے جو کہ ایک جینیٹکلی پری ڈٹرمنڈ ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. یعنی اگر کسی کے پیرنٹس شارٹ ہیں اور اس کو جینز میں وہی جینیٹکلی وہ شارٹ ہی ہے تو وہ چاہے کتنا بھی ڈنڈوں سے پول سے لٹک جائے. بالکل، بحیثیت ڈاکٹر ہم لوگ یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسی بیماریاں جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، موروثی جو ہوتی ہیں، ان پر قابو پانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. بہت مشکل کام. اچھا، اسی طرح سے موٹاپے کا رجحان بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور موٹاپے کے رجحان میں جو نئی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل بچے بھی موٹے ہونے لگ گئے ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوتے تھے. اس چیز پر کس طرح قابو پایا جائے؟ اور خاص کر ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے جو موٹا ہوتا ہے کہ دبلے ہونے کے لیے کیا کروں. ابھی ہم نے جیسے بات کی کہ یہ چیزیں، اور یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ایک فل کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا کہ آخر ایسے کیوں ہے. کیونکہ پہلے بھی ہم لوگوں کے یہاں آپ 2-3 جنریشن پیچھے چلے جائیں تو غذا شاید اتنی مختلف نہیں تھی، عام غذا، لیکن کیا چیز بڑھ گئی ہے وہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل بالکل بدل گیا ہے. اب ہم بیٹھے رہتے ہیں، صبح سے شام تک ہم نے کہیں جانا ہے تو ہم گاڑی پہ جاتے ہیں، بالکل ہم اتر جائیں کسی گھر جائیں گے پھر بھی ہم بیٹھے رہیں گے، پڑھنا ہے تو بھی بیٹھے رہیں گے، شام میں ریکریشن ہے تو ٹی وی ہے، کوئی موویز ہیں تو بھی ہم بیٹھے رہیں گے. اصل میں لائف سٹائل ہمارا بدل گیا. اچھا، لائف سٹائل کے ساتھ کورسپونڈنگ جو ہے وہ پھر آپ کو انٹیک بھی بدلنا چاہیے تھا کیونکہ ضرورت کم ہو گئی ہے، جس پر ہم نے توجہ نہیں دی، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم میرا خیال ہے اس کو ہم نے اور خراب کر لیے. کیونکہ اب جس قسم کی ریکریشنل کھانا اور یہاں پہ تھوڑی دیر کی باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر مکمل غذا کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو. Working for your health. IQ Pharma. جہاں مانگتا وہاں ڈالڈا. اسپورٹس
فٹنس اور ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا ہمیشہ حصہ رکھیں. سر دوسرا راؤنڈ لگائیں. بالکل ضرور. Working for your health. IQ Pharma. AC کم سے کم چلائیں, جب چلائیں 26 پہ چلائیں. 26 ڈگری ضرورت بھی ہے اور بچت بھی. آپ کی ڈیلی لائف میں جس کا ہے ایک اہم رول, وہ ہے ہاشمی اسبغول, وہ ہے ہاشمی اسبغول. صبح لو شام لو ڈیلی لو فٹ رہو. جہاں مانگتا وہاں ڈالڈا. Working for your health. IQ Pharma. ویلکم بیک ناظرین. آفٹر دا بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی نیوٹریشن کی. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ویسے ذرا آپ ہمیں دبلا ہونے کی ترکیبیں بتا رہی تھیں اور بیچ میں نے بات روک دی تھی, تو میں چاہوں گا آپ اپنی بات مکمل کر لیں. بس اس میں ڈاکٹر صاحب یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ایک سمپل میتھمیٹیکل فارمولا ہے کہ کیلوریز ان شوڈ بی ایکول ٹو دا کیلوریز آؤٹ. ٹھیک ہے, جتنی آپ کی غذا ہے اتنا آپ استعمال بھی کریں. اگر آپ کا استعمال کم ہوگا آپ موٹے ہو جائیں گے. اگر آپ استعمال زیادہ کریں گے, کھائیں گے کم, تو وزن کم ہو جائے گا. تو یہ سمپل سی چیز ہے, اس کو اپلائی کریں. اور اگر کسی کو کوئی بہت زیادہ اوبیس ہے یا اس کو اس کے ساتھ ہیلتھ ایشوز ہیں, جیسے اگر ساتھ میں اس کو ڈائبٹیز ہے, دل کی بیماریاں ہیں, کچھ اور ہیلتھ ایشوز اس کو ہو رہے ہیں, ہائپر لپیڈیمیا ہے, تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنے انڈیویجول ڈائٹ پلان بنوانے کے لیے کسی رجسٹرڈ ڈائٹیشین کو کانٹیکٹ کریں, بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر سے اخبار میں سے یا کہیں سے پڑھ کے اپنی ڈائٹ کریں. اچھا, اسی طرح سے جیسے آپ نے ہیلتھ ایشوز کا تذکرہ کیا, تو دیکھا یہ گیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بیماریوں کی نوعیت بھی تبدیل ہوتی رہی ہے. ایسا یہ کہ ارتقاء بیماریوں میں جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ کارڈیک پرابلمس یا دل کے امراض کسی زمانے میں بہت کم شاذ و نادر سننے میں آتے تھے, اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس ایج میں بھی نظر آتے ہیں جب نظر نہیں آنے چاہیے. اور پریڈکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آگے چل کر نفسیاتی مسائل اور دل کے امراض اور نفسیاتی مسائل یہ دو سب سے زیادہ نظر آ رہے ہوں گے. تو نفسیاتی مسائل تو خیر بالکل ہی الگ موضوع ہے. دیکھا جائے تو اگر دل کے امراض کی بات کی جائے اور بلڈ پریشر کی بات کی جائے تو ان کے معاملے میں غذا کس قسم کی رکھنی چاہیے؟ پھر وہی بات ہوگی کہ شروع سے شروع کریں, بچپن سے شروع کریں, کیونکہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں اب بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت چھوٹی عمر کے بچوں میں, لڑکے لڑکیوں میں بلڈ پریشر کی پرابلم نظر آ رہی ہے اور ہائپر لپیڈیمیا کی پرابلم نظر آ رہی ہے, جو کہ آگے جا کے دل کی بیماریوں کا ایک فارم لے لیتی ہے. تو شروع سے اگر ڈائٹ کو بیلنس رکھیں, اور دیکھیں ہر انسان فرق ہوتا ہے, ٹھیک, کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو کمپلین کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا کھاتے ہیں موٹے ہو جاتے ہیں, اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں وہ موٹے نہیں ہوتے. بہت سارے فیکٹرز ہیں جس پہ آپ کی وزن اور آپ کی ہیلتھ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ اگین آپ کا ایکٹیویٹی لیول کتنا ہے, آپ کی غذا کیسی ہے, آپ کتنی فریکوینسی سے کھاتے ہیں, آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے. اگر آپ بہت اسٹریسفل سچویشن میں رہتے ہیں یا آپ کی جاب میں اسٹریس بہت زیادہ انوالوڈ ہے, تو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے اسٹریس فیکٹرز بہت سارے ہیں, جس کے اندر غذا ایک ہے, پور ڈائٹ ان کی ایک ہے, اسٹریس, اسموکنگ, ان کی لائف سٹائل سیڈینٹری ہے. تو ان سب چیزوں کو چینج کریں, اپنا لائف سٹائل امپروو کریں, ایکٹیویٹی بیچ میں ڈالیں, زیادہ زیادہ کوشش کریں کہ کم از کم 30 منٹ کی ایکٹیویٹی ایکسرسائز روزانہ ہو. ایکسرسائز ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہائی فائی جم جوائن کر لیں, واک کر لیں, روز 30 منٹ واک کر لیں, وہ بہت اچھا ہے. اپنی غذا میں سے چکنائی کو, چینی کو اور نمک کو کم کریں, پھل اور سبزیاں زیادہ استعمال کریں. اور ہمارے ہاں یہ ہے افلوئنٹ طبقے میں یہ پرابلم ہے کہ ہمارا پورشن سائز بہت بڑا ہوتا ہے. اپنا پورشن سائز چھوٹا کریں, اتنا کہ میل سائز کو اگر دیکھیں نا 2 لوگوں کے برابر نہ کھائیں, اپنا میل سائز کم کریں, جو اسٹینڈرڈ پورشن ہے وہ کم کریں, تو جتنا وہ لیں گے اتنا استعمال کریں گے.